نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، آج ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں عشر کے مسائل کا۔ عشر کے مسائل انشاءاللہ رضید بالترتیب بیان کریں گے۔ عشر ان صدقات میں ہے جن کا حکم وجوب کا حکم رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِہ، کہ زمین کی کھیتی کاٹتے وقت اس کا حق ادا کرو۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین کرام کے نزدیک اس آیہ کریمہ سے مراد زمین کا حق عشر ہے۔ اور عشر کا معنی ہوتا ہے 10واں حصہ۔ فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ زمین جو بارانی ہو، یعنی کہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہو یا دریاؤں کے پانی سے سیراب ہوتی ہو، اس زمین میں جو بھی پیداوار ہوگی، جو پیداوار زمین سے نفع حاصل کرنے کے مقصد سے کاشت کی گئی ہو، 10واں حصہ اس سے عشر دینا یہ کاشتکار پر لازم و ضروری ہے۔ اور جو زمین ٹیوب ویل کے پانی سے، نہروں کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، اس میں 20واں حصہ عشر ہوتا ہے، یعنی کہ 20 منوں میں سے 1 من دینا ہوتا ہے۔ جو بارانی زمین ہوتی ہے جس کا پہلے ذکر کیا ہے، اس میں 10 منوں میں سے 1 من دینا ہوتا ہے۔ تو احباب وقار، عشر کے مسائل میں کافی لوگ کچھ غلط فہمیوں کا بھی شکار ہیں، کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جو لوگوں نے سنے بھی نہیں ہوتے ہیں، معلومات نہیں ہے، وہ ہم انشاءاللہ العزیز بالترتیب بیان کریں گے۔ جیسا کہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اکثر زمیندار حضرات، کاشتکار حضرات یہی سمجھتے ہیں کہ صرف گندم کا عشر دینا ہوتا ہے، اس لیے وہ صرف جب گندم کی فصل کاشت کی جاتی ہے تو گندم کا ہی عشر دیتے ہیں، اس کے علاوہ باقی جو بھی کاشتکاری ہوتی ہے، جو بھی پیداوار ہوتی ہے، اس کا عشر نہیں دیتے۔ تو عشر نہ دینے کی جو وبال ہے، جو احادیث مبارکہ میں اس کی وعیدیں آئی ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے، اس کے دینے کے فضائل بھی بیان کریں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عشر صرف گندم پر نہیں، بلکہ جو بھی غلہ ہو، اناج ہو، ترکاریاں ہوں، سبزیاں ہوں، ہر وہ چیز جس کو زمین اگائے اور کاشتکار اس سے نفع حاصل کرنا اس کا مقصود ہو، تو ہر اس چیز میں اس کو عشر دینا پڑے گا۔ گندم ہو، کپاس ہو، مکئی ہو، جوار ہو، باجرہ ہو، سبزیاں ہو، پھل ہو، فروٹ ہو، جو بھی ہو، ان میں سے ہر ایک چیز کا عشر دینا پڑے گا۔ لہذا زمیندار حضرات اس بات کو بغور ذہن میں رکھیں، فقط گندم کا عشر نہیں ہے، بلکہ ہر پیداوار، ہر پیدا ہونے والی فصل کا جو بھی ہم زمین سے نفع حاصل کرنے کے لیے کاشت کرتے ہیں، چاہے وہ برسیم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ لوسن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مکئی ہی کیوں نہ ہو، چارہ جانوروں کے ڈالنے کے لیے ہم جو اگاتے ہیں اس پر بھی عشر ہے۔ یعنی کہ خلاصتاً یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو زمین سے نفع حاصل کرنے کے لیے کاشت کی جاتی ہے، اس کا تعلق اناج سے ہو، اس کا تعلق غلہ جات سے ہو، اس کا تعلق چارے سے ہو، اس کا تعلق سبزیوں سے ہو، ترکاریوں سے ہو، تمام چیزوں میں عشر دینا پڑے گا۔
انشاءاللہ العزیز ہم آگے بیان کریں گے کہ عشر کس کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کسی کا اگر نقصان ہو جائے، فصل خراب ہو جائے، اس کا کیا حکم ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔